تو لوگوں ہمارے نبی نے یہ نہیں سوچا جو جہاں لگا گئے لگا رہنے دیجئے جو کرتا ہے کرنے دیجئے. نانا میرے نبی کھڑے ہوئے کوئے صفا پر، وہ لوگ جو میرے نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، میرے نبی کو پتا گئے یہ میرے ایک اشارے پر مر مٹنے والے ہیں، لیکن یہ جو حق میں نے بیان کرنا ہے اس کی وجہ سے یہ میری جان کے بھی دشمن بن جائیں گے. لیکن میرے نبی نے کیا کیا؟ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. وہ امت کہ جس کا ایک فرد کیسر و کسریٰ کے محلات میں چلا جائے اور حق کا کلمہ اپنی زبان سے نکال دے، اور کیسر و کسریٰ کے محلات کہ جن میں آنے والے بڑے بڑے بادشاہ بھی سر جھکا لے، لیکن یہ حق بولنے والا امت محمدیہ کا میرے نبی کا غلام جب اپنی زبان سے کلمہ حق نکال دے، کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ جائے، اس کا بادشاہ تبتبا جائے، اس کے سپاہی زیر ہو جائے. اللہ اکبر. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ جب یہ حق بولنے پر آ جائے اللہ پوری کائنات کو اس کے قدموں پر گرا دیتا ہے. کیا مانا؟ میں جی دل تو کرتا ہے 5 وقت کا نمازی بندہ ہوں، مگر جناب مجھے شرم آتی ہے، میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے. دل تو کرتا ہے چہرے پہ سنت سجا لوں، لیکن شرم آتی ہے، لوگ کہیں گے ملوٹا بن چکا ہے. دل تو کرتا ہے جناب فلاں نیکی کا کام کر لوں، لوگ کہیں گے اس نے ایسے کر لیا. دل تو کرتا ہے میرا فلاں رشتہ دار میرے ساتھ ناراض ہے، میں اسے صلح کر لوں، لیکن لوگ کہیں گے نیچا ہو گیا، اس سے کمزور ہو گیا. اللہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اللہ کی رضا والے اعمال کو چھوڑ دینا لوگوں بہت بڑا گناہ ہے. بعض محدثین نے اس کو شرک سے تعبیر کیا ہے. الرحیم وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهُمْ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا عَلَيْهِمْ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر او امیر جائر او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا ابو ذر رضي الله تعالى عنه امرني خليلي بسبع، امرني بحب المساكين والدنو منهم، وامرني ان انظر الى من هو دوني ولا انظر الى من هو فوقي، وامرني الا اسال احدا شيئا، وامرني ان اصل الرحم وان ادبرت، وامرني ان اقول بالحق وان كان مرا، وامرني الا اخاف في الله لومة لائم، وامرني ان اكثر اقول لا حول ولا قوة الا بالله، فانهن كنز من كنوز، كنز من تحت العرش. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء، شافع روز جزا، محبوب خدا، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جس خالق و مالک نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، ہمارا خطبہ جمعۃ المبارکہ کا موضوع پچھلے 2 جمعۃ المبارکہ سے چلتے آ رہا ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی چند ان نصیحتوں کا ذکر کیا کہ جو میرے محبوب پیغمبر نے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی، اور وہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ جو انسانیت کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے، اس کی نجات کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، جس کے ساتھ انسان ایک بہت اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ جن میں سے 4 جو پچھلے 2 جمعۃ المبارکہ میں بیان ہو چکی۔ سب سے پہلی کہ اپنے فقراء مساکین کے ساتھ محبت و پیار کرنا، دوسرے نمبر پر اپنے سے کمزور کو دیکھنا، تیسرے نمبر پر اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرنا، چوتھے نمبر پر جو پچھلے جمعۃ المبارکہ میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے کہ اللہ نے جو رشتہ داریاں بنائی ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اگرچہ وہ آپ سے نفرت ہی کیوں نہ کرے۔ 5ویں نمبر پر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فرمایا امرنی ان اقول بالحق وان کان مرا، فرمایا ابو ذر ہمیشہ حق بات کرنی ہے اگرچہ وہ بات کسی کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ حق اپنی زبان سے نکالنا ہے، سچ اپنی زبان سے نکالنا ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے تجھے کوئی نفرت بھی کرے، تجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات، اس چیز کی ہمارے معاشرے کے اندر جتنی زیادہ سے زیادہ ضرورت تھی، جتنی اس کے ساتھ ہمارے معاشرے کی اصلاح تھی، جتنی ہمارے معاشرے کی اس وصف کے ساتھ درستگی تھی، ہم نے اس کو اتنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بجائے اس بات کے کہ کوئی بندہ برائی کو دیکھ کر یہ کہے کہ اسے روکنا چاہیے، برائی کو دیکھ کر اس کے روکنے کی کوشش کرے، اس کے لیے آواز بلند کرے، اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرے، الٹ
ہمارا جملہ یہ ہو چکا ہے کہ جو جہاں پر لگا لگا رہنے دینا چاہیے، جو کرتا ہے اس کو کرتا رہنے دینا چاہیے۔ آئیے حضرات ذی وقار، لوگوں کو حق بات بتلانا اس کی کیا اہمیت ہے اور لوگوں سے حق بات چھپانا اس کا کیا گناہ ہے، ذرا بڑی محبت سے سماعت فرمانا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر اپنے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ فَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ اللہ حضرات، اللہ تعالی خود میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَقُلِ الْحَقِّ، اے میرے پیغمبر میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، میں آپ کو آرڈر دے رہا ہوں، میں آپ کو یہ جناب اپنا پیغام دے رہا ہوں۔ قُلِ الْحَقِّ، حق بات کا اعلان کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ میں حق کا اعلان کر دوں، اللہ نتیجہ بھی مجھے ملنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کا کام ہے قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ اپنے رب کی طرف سے آیا ہوا حق، اپنے رب کی طرف سے آیا ہوا دین، اپنے رب کی طرف سے آیا ہوا پیغام لوگوں کو بتلا دیجئے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے، حق کو تسلیم کر لے، جو چاہے آپ کی بات کو مان لے، جو چاہے حق کو مان لے، اور جو چاہے آپ کی بات کا انکار کر دے، اس بات میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ یہ جو بات ہم کہتے ہیں نا او جی ساڈے کہن دا کی فائدہ، اینا کیڑی ساڈی مننی ہے، ساڈے سمجھون دا کی فائدہ، اینا کیڑی ساڈی من لینی ہے۔ اللہ حضرات، اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں جو بات کروں وہ دوسرے پر ماننا لازم ہے تو سن لو، یہ تو اللہ نے اپنے نبی پر بھی لازم نہیں کیا کہ میرے نبی جب تو بات کر دے، یہ کوئی جناب فرض نہیں ہے کہ ہر بندہ تیری بات کو مان لے، یہ تو میں نے اختیار دے دیا ہے۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو نیکی کے بارے میں بتلا دیجئے، لوگوں کو برائی سے روک دیجئے، لوگوں کو برائی کی اہمیت اور اس کی سزا بتلا دیجئے۔ ماننا نہ ماننا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ اس لیے حضرات پہلی بات حق کے انکار کے لیے جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ انہوں نے میری بات ماننی نہیں ہے، اللہ نے وعدے کر دیا کہ یہ تو نبی کی بھی نہ مانے، سزا میں رب دوں گا۔ میرے نبی کی اس بات میں کوئی تحقیر نہیں ہے، میرے نبی کی اس بات میں کوئی ذلت نہیں ہے، اور میرے نبی کا تو کام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَلَاغٌ مُبِينٌ، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم نے آپ کو جو رسالت دی ہے آپ نے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے، یہ تو ہمارا پیغام ہے۔ اللہ اور دوسری بات
بات حضرات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگر آپ کو حق کی دعوت دیتے اگلے بندے کا غصہ برداشت کرنا پڑے اور آپ کے حق لوگوں کو کڑوا لگ جائے، آپ کا سچ لوگوں کے لیے جناب آپ کی نفرت کا سبب بن جائے، اس بارہ میں بھی آپ نے حق بیان کرنے سے نہیں رکنا۔ اللہ بات کہندے نے نا یار اگر اسی گل کر دیتی یہ ساڈی بستی کر دیں گے، یہ سانو ذلیل کر دیں گے، یہ سانو جناب مذاق اڑا دیں گے ساڈا۔ اللہ وہ سنو لوگو، اگر آپ کی عزت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں حق بیان کروں گا میری تذلیل ہو جائے گی، یاد رکھو آپ کی عزت سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی عزت ہے، آپ کی شان سے بڑھ کر میرے محمد کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جائیے عرب کے اس دور کے اندر جائیے، عرب کے لوگ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے، کسی نے پانی کا خدا بنا لیا، کسی نے اولاد کا الگ خدا بنا لیا، کسی نے رزق کا الگ خدا بنا لیا۔ اللہ اپنے اپنے خداؤں کی خاطر لوگوں سے لڑنے والے، اللہ اپنے خدا جو پتھر کے بنائے ہوئے ہیں ان کی جناب توقیر میں مر مٹنے والے، اللہ کی طرف سے میرے پیغمبر کو پیغام ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے پیغمبر جائیے ان مکہ والوں کے درمیان جائیے جنہوں نے اپنے الگ الگ خدا بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے پتھروں کے مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، ان کو ایک خدا کی طرف بلائیے۔ اللہ کائنات کے لوگوں، بندہ ہر بارہ میں اپنی ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے، اپنی عزت تک نیلا موتی بھی برداشت کرتا ہے، لیکن جس کی وہ عقیدت کرتا ہے، جس کی وہ توقیر کرتا ہے، جس کے وہ سامنے جھکتا ہے، اس کی توقیر اور اس کی جناب تذلیل برداشت نہیں کرتا۔ میرے پیغمبر کو پتا تھا یہ 360 کو پوجنے والے جب میں ان کو ایک کی طرف بلاؤں گا یہ لوگ میری بات سے نفرت کریں گے، یہ میرے سے عداوت کریں گے، یہ مجھے برا بولیں گے، یہ میرے ساتھ لڑائی کریں گے۔ کائنات کے لوگوں، ہمارے نبی نے یہ نہیں سوچا جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دیجئے، جو کرتا ہے کرنے دیجئے، نانا میرے نبی کھڑے ہوئے کوئے صفا پر، وہ لوگ جو میرے نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، میرے نبی کو پتا ہے یہ میرے ایک اشارے پر مر مٹنے والے ہیں، لیکن یہ جو حق میں نے بیان کرنا ہے اس کی وجہ سے یہ میری جان کے بھی دشمن بن جائیں گے۔ لیکن میرے نبی نے کیا کیا؟ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کے درمیان ایک اللہ کی بات کو بلند کیا، ایک اللہ کی ذات کو بلند کیا۔ وہ لوگ جو میرے نبی پاک کے حق سننے سے پہلے، میری نبی کی زبان سے حق سننے سے پہلے میرے نبی کی بات پر مرنے کے لیے تیار، صادق زبان سے بولتے ہیں، صدیق زبان سے بولتے ہیں، امین زبان سے بولتے ہیں، کہتے ہیں محمد تو کہے کہ تیرے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، اگر نہ بھی ہو تیری زبان پر ہمیں اتنا اعتماد ہے، لیکن یہ جو تو حق بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں وحدہ لا شریک ذات اللہ کی ہے، مشکل کشا ذات اللہ کی ہے، حاجت روا ذات اللہ کی ہے، بگڑیاں بنانے والی ذات اللہ کی ہے، یہ تیرا حق ہمیں قبول نہیں۔ اے محمد وہ جو تیرے اوپر مان لو
اٹھاتے, آج تجھے کہتے تبن لک یا محمد, معاذ اللہ تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں محمد, اس حق کو چھوڑ دے. کائنات کے لوگوں, میرے نبی نے مکہ کی گلیوں میں اپنی تذلیل کو برداشت کیا, اپنی عزت کو اچھالتے ہوئے دیکھ کر برداشت کیا, اپنی کمروں پر اوجریوں کو برداشت کیا, اپنی بچیوں کی اور اپنے جناب صحابیوں کی عزتوں کو نیلام ہوتے دیکھ کر برداشت کیا, لیکن میرے نبی نے حق بولنے سے انکار کیا, قطعاً نہیں کیا. اللہ واللہ اللہ, اس لیے حضرات ذی بکار میرے نبی پاک نے بتلا دیا ہے, اگر آپ کو حق بیان کرتے ہوئے یہ ڈر آئے کہ یہ بات نہیں مانیں گے, یہ بھی آپ کو ڈر ہونا کوئی اہم بات نہیں ہے, کوئی نہ مانے آپ حق بیان کرو. اگر آپ کی تذلیل کا آپ کو خدشہ ہے, آپ اپنی تذلیل کا خیال نہ کرو بلکہ حق بات بیان کرو. بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل الجہادی کلمۃ عدل عند سلطان جائر. کائنات کے لوگوں, اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد یہ نہیں تو تلوار نکالے اور کافر کی گردن اڑا دے. میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تیرے سامنے جہاں پر حکمران بھی کھڑا ہے وہ اپنی طاقت کے اندر ہے اور تیرے سامنے بات ناحق ہو رہی ہے, غلط ہو رہی ہے, تیرے حق تیرے پاس موجود ہے, تو جہاں پر حکمران سے بھی نہ ڈرے, حق اس کے سامنے بھی بیان کرے. اللہ واللہ اللہ, آئیے حضرات ذی وقار, حق نیکی بیان کرنا حق ہے, برائی سے روکنا حق ہے. اللہ واللہ اللہ, اور لوگوں آج ہم اس بات کو چھوڑ چکے ہیں, اللہ کی قسم ہم یہاں تک آ گئے ہیں, ہمارا اپنا بچہ ہی غلط حرکت کرے ہم کہتے ہیں جی چھوڑو, اس کو سمجھا کر اپنی بے عزتی کروانی ہے, اس کو بتلا کر اپنی شرمندگی کروانی ہے. نہ میرے بھائی, نہ میرے بھائی, ہماری امت کا جو ترہ امتیاز تھا وہ کیا ہے؟ میری امت کا جو اعزاز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ واللہ اللہ, اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کنتم خیر امہ, اے امت محمدیہ, اے میرے پیغمبر کی امت, قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں میرے نبی کی امت ہیں. اللہ واللہ اللہ فرمایا اے میرے نبی کی امت خیر امہ, دنیا میں آدم کی امت آئی, ابراہیم کی امت آئی, اسماعیل یعقوب اسحاق موسیٰ عیسیٰ, ہر نبی کی امت دنیا میں آئی, لیکن یہ جملہ میرے رب نے کسی کو نہیں بولا. سب سے بڑا جملہ میرے رب نے امت محمدیہ کو بولا کنتم خیر امہ. لوگوں تم ساری امتوں سے بہترین امت ہو, تم ساری امتوں سے اعلیٰ امت ہو, تم ساری امتوں سے افضل امت ہو, تم ساری امتوں سے اعلیٰ و بالا امت ہو. اللہ واللہ اللہ, کائنات کے لوگوں ہماری افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ ہماری فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ واللہ اللہ, سوچئے, توجہ کیجئے ذرا. اللہ واللہ اللہ, اللہ نے فرمایا تم سب سے افضل ہو. اللہ جی کیوں ہم افضل ہیں؟ اللہ اللہ, کیا ہمارے اندر حسن و جمال زیادہ ہے؟ نہیں, ہم سے زیادہ حسین و جمیل دنیا سے آئے اور گزر گئے
گئے. کیا ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے؟ نہیں نہیں، ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں آئے اور گزر گئے. کیا ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے؟ نہیں نہیں، ہم سے زیادہ دولتوں والے آئے اور گزر گئے. کیا ہم عبادت زیادہ کرنے والے ہیں؟ یہ بھی بات نہیں ہے. ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے دنیا میں آئے اور گزر گئے. کائنات کے لوگوں، ہماری عبادت 10 سال 20 سال 50 سال، بہت پڑ جائے تو 80 سال. اللہ اللہ، دنیا میں 500 سال ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرنے والے بھی دنیا میں آئے. اللہ اللہ، عبادت میں بھی ہم سب سے زیادہ نہیں ہے. پھر ہماری افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے خود بیان فرمایا تأمرون بالمعروف. اے کائنات کے لوگوں، تمہارے اندر میں نے ایک خوبی ڈالی ہے. تم میں کچھ لوگ ایمان والے ایسے ہیں جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگوں کو حق بتلاتے ہیں، جو لوگوں کو نیکی کی توفیق کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو لوگوں کو بتلاتے ہیں نماز کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. معنی کیا ہے؟ تم حق بیان کرتے ہو. تمہارے حق بیان کرنے کی وجہ سے میں نے تمہیں سب سے افضل بنا دیا ہے. اللہ اکبر. اب سوچیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ امت کہ جس کا ایک فرد کیسر و کسریٰ کے محلات میں چلا جائے اور حق کا کلمہ اپنی زبان سے نکال دے، اور کیسر و کسریٰ کے محلات کے جن میں آنے والے بڑے بڑے بادشاہ بھی سر جھکا لے، لیکن یہ حق بولنے والا امت محمدیہ کا، میرے نبی کا غلام جب اپنی زبان سے کلمہ حق نکال دے، کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ جائے، اس کا بادشاہ کبکبا جائے، اس کے سپاہی زیر ہو جائے. اللہ اکبر. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ جب یہ حق بولنے پر آ جائے، اللہ پوری کائنات کو اس کے قدموں پر گرا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور وہی امت جب گزارے پر آ جائے، او جی گزارا کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، کوئی گل نہیں، جڑا جتھے لگا رہن دینا چاہیے. اللہ اللہ اللہ. پھر حال یہی ہوتا ہے کہ جناب دیندار گھرانہ ہو، باپ نمازی ہو اور بیٹی بے حیا نکل آئے، باپ جناب اللہ کے گھر کے طواف کر کر کے تھک گیا ہو، بیٹا زانی و شرابی نکل آئے. اللہ اکبر. حضرات وجہ کیا ہے؟ ہم نے حق بولنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے درمیان روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے جو جملے پکڑ لیے جی امن ہونا چاہیے، جو کرتا ہے کرنے دو. نانا کائنات کے لوگوں، یہ زمین میرے رب کی ہے، یہ حق ہے، اس پر قانون بھی میرے رب کا چلے گا، یہ بھی حق ہے. اللہ اللہ اللہ. آئیے درات ذی وقار میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کے لوگوں سننا، توجہ فرمانا، غور کرنا ذرا. اللہ اللہ اللہ. میرے نبی نے ایمان کی کیٹاگری بیان کی ہے. اللہ اللہ اللہ. آج تیرا ایمان ایک داڑھی کی لمبائی پر جاتا ہے، تیرا ایمان ایک نماز کی جناب لمبائی پر جاتا ہے، تیرا ایمان صدقہ خیرات پر جاتا ہے، لیکن میرے نبی نے جو ایمان کا وزن کیا ہے، میرے نبی نے جو ایمان کی کیفیت بیان کی ہے، اللہ اللہ اللہ. سننا میرے پیغمبر نے کیا فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ وفإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اللہ
اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں جو بندہ برائی کو دیکھے، فرمایا پہلا سٹیپ ایمان کا پہلا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ، فرمایا فَبِيَدِهِ فَمَن رَّأَىٰ مِنكُم مُّنكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، جو بندہ برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ اللہ اللہ کیا مانا؟ اپنی سر توڑ کوشش کرے کہ میں اس برائی کو روک کے دکھلاؤں گا۔ اللہ اللہ یہ نہ کہے کہ جناب بچے پھر کیا ہو گیا، یہ نہ کہے مولانا مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہ کہے وہ جناب ساڈا اتنا لینا دینا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ نہ ایماندار بندہ ہو، غیرت ہو میرے رب کی دل کے اندر، ایمان و زندہ، اللہ کی قسم برائی دیکھ کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تیرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس برائی کو روکنے کے لیے اپنی زبان سے آواز تو اٹھانا، اپنی زبان سے تو بولنا، یار یہ برا کام ہے ختم ہونا چاہیے، بیٹا یہ بری عادتیں چھوڑ دینی چاہیے، یار یہ بری عادتیں اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ اللہ اللہ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور لوگوں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کیا کرو نا کہ برائی دیکھو حق بیان نہیں کر سکتے، زبان سے روک نہیں سکتے، فرمایا فَبِقَلْبِهِ، اور میرے بھائی میرے برادر اور میرے بھائی میرے پیغمبر نے فرمایا کم از کم اپنے دل میں اس کو برا تو جان لیا کر، اپنے دل میں اس کو برا تو جان لیا کر۔ اللہ کی قسم لوگوں ایسے ایسے انسان بھی میں نے دیکھے ہیں، بچے برائی کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، باپ بجائے ہاتھ سے روکنے کے، زبان سے روکنے کے، بجائے نفرت کرنے کے پاس کھڑا ہو کر مسکرا رہا ہوتا ہے، اے جی بچے پھر کیا ہوا؟ نانا کائنات کے لوگوں میرے نبی نے فرمایا اگر تیرے دل سے اس برے عمل کی نفرت بھی نکل گئی، یاد رکھ تیرے اندر سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اگر آپ برائی کو دیکھ کر حق کو بتا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے، اس برائی سے نفرت نہیں کر سکتے، کائنات کے لوگوں پھر یاد رکھو میرے نبی کا فرمان سنو نہ ذرا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا لوگوں مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان گئے، فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں تم ضرور لوگوں کو نیکی کی دعوت دو گے، ضرور لوگوں کو برائی سے روکو گے۔ یاد رکھو اگر تم اس چیز سے بعد آ گئے، یعنی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دی، لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا، پھر یاد رکھو فرمایا اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، کائنات کے لوگوں پھر مجھے خدشہ اس بات کا جب تم یہ باتیں کرنے لگ جاؤ گے جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دینا چاہیے، اللہ اللہ اور ہمارا اس سے کیا لینا دینا، جب تم ایسے جملوں پر آ جاؤ گے برائی کو دیکھ کر تمہارے ایمان نہیں مجروح ہوں گے، تمہارے جذبات نہیں مجروح ہوں گے، برائی کو دیکھ کر تمہارے دل میں نفرت بھی نہیں آئے گی، میرے پیغمبر نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا، ثم تدعونہ لا یستجیب لکم، اور لوگوں چاہے کتنے بڑے نمازی کیوں نہ بن جاؤ، کتنے بڑے حاجی کیوں نہ بن جاؤ، تم لوگوں کو برائی سے روکو گے نہیں، نیکی کی دعوت نہیں دو گے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا، تم اللہ کے سامنے دعائیں بھی کرو گے میرا رب تمہاری دعائیں بھی نہیں سنے گا۔ اللہ اکبر۔
پھر تمہاری دعاؤں کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ پھر مولانا صاحب کو آ کر بتلاتے ہیں جی میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں تو جناب ہر نیکی کا کام کرتا ہوں، میرے گھر سے فتنہ نہیں جا رہا، میرے گھر سے لڑائی نہیں جا رہی، میرے گھر سے بیماری نہیں جا رہی۔ میں کہوں گا حضرت صاحب سب سے پہلا عمل ہے لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، آزمائشوں کو ختم کرنے کے لیے برائی کو برا کہنا شروع کرو، نیکی کو کی دعوت دینی شروع کرو۔ اللہ کی قسم تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے، برائی سے روکتے رہو گے، حق کا اعلان کرو گے، تمہاری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کے باوجود میرا اللہ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ اللہ واللہ، اس لیے ذات زیوتار ان اقول بالحق وان کان مرا، حق بات کیا کرو اگرچہ کسی کو بری کیوں نہ لگے۔ اللہ واللہ، اور نبی پاک علیہ السلام نے 6 نمبر پر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بات بتلائی، فرمایا اے ابو ذر وامرنی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ اے ابو ذر ساری زندگی اپنے اللہ کے اس قانون کو تھام لو۔ کیا قانون ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کوئی بھی اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو کسی سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کیا مانا؟ میں جی دل تو کرتا ہے 5 وقت کا نمازی بندہ ہوں، مگر جناب مجھے شرم آتی ہے، میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے، دل تو کرتا ہے چہرے پہ سنت سجا لوں، لیکن شرم آتی ہے، لوگ کہیں گے ملوٹا بن چکا ہے۔ دل تو کرتا ہے جناب فلاں نیکی کا کام کر لوں، لوگ کہیں گے اس نے ایسے کر لیا۔ دل تو کرتا ہے میرا فلاں رشتہ دار میرے ساتھ ناراض ہے، میں اسے صلح کر لوں، لیکن لوگ کہیں گے نیچا ہو گیا، اسے اس سے کمزور ہو گیا۔ اللہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اللہ کی رضا والے اعمال کو چھوڑ دینا لوگ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض محدثین نے اس کو شرک سے تعبیر کیا ہے کہ جو بندہ کوئی بھی نیکی کا عمل لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اے میرے پیغمبر جعلناک علی شریعت من الامر، ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت بنا دی ہے، ہم نے آپ کے لیے ایک دستور حیات بنا دیا ہے، ہم نے آپ کی زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول مرتب کر دیے گئے۔ اللہ لوگوں میرے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں، کائنات کے لوگوں بڑی توجہ سے سننے والی باتیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک شریعت بنا دی ہے، اس لیے فاتبعها، آپ اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے، صبح اس کے مطابق گزارے، شام اس کے مطابق گزارے، دوپہر اس کے مطابق گزارے، کاروبار اس کے مطابق کرے، رشتہ داریاں اس کے مطابق نبھائیں، صدقات و خیرات اس کے مطابق کرے۔ اللہ نے ساتھ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا جو نہیں جانتے ان اعمال کی فضیلت کو، جو نہیں جانتے اللہ کی رضا کو۔ اللہ نے آگے بھی بیان کر دیا، ہم کہتے ہیں جی مولانا آپ اچھا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جینا ہے معاشرے کے اندر، میں اپنے بیٹے کی شادی پر دھوم دھام نہ کروں
تو لوگ جینے نہیں دیں گے، میں جناب فلاں بدعت نہ کروں تو لوگ جینے نہیں دیں گے، میں فلاں برائی والا کام اس سے روک لوں تو لوگ جینے نہیں دیں گے۔ اللہ اللہ، صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی والے اعمال اللہ نے واضح فرما دیا، یہ جن لوگوں کے ڈر سے تو اللہ کی عبادت والے کام چھوڑ رہا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہا ہے، میں رب کا پیغام سن، انہم لن یغنوا عنک شیئا، اے میرے پیغمبر سن لو، یہ جن لوگوں کے پیچھے لگ کے تم اپنے اللہ کو ناراض کرو گے، یہ ساری کائنات کے لوگ مل جائیں، جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تجھے عزت دینا چاہیں، تجھے دولت دینا چاہیں، تجھے دنیا کی کوئی شان دینا چاہیں، میں رب کہتا ہوں انہم لن یغنوا عنک شیئا، یہ سارے کے سارے مل کر بھی تجھے ایک ذرے پر کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، جن لوگوں کے ڈر سے تو اللہ سے دور جا رہا ہے، یاد رکھ یہ لوگ مل کر تیرا کوئی فائدہ کر سکتے؟ بولو ذرا، کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، اللہ اللہ اللہ، اس لیے آئیے براتے زیبکار، اللہ نے بار بار قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَاصْبِرْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَنْكَ۔ اللہ اللہ اللہ، اے میرے پیغمبر اپنے آپ کو روک لیجئے، دینداروں میں روک لیجئے، نیکی والوں میں روک لیجئے، اچھائی والوں میں روک لیجئے، برے کام کرنے والوں کے ساتھ مل کر برے مت ہو جائیے۔ یاد رکھیے، جو لوگوں کی باتوں میں آ جائے گا، وہ جو لوگوں کے ڈر میں آ جائے گا، وہ اللہ کی ذات کو بھول جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اور لوگ کیا نہیں کہتے، لوگ کسے چھوڑتے، اللہ اللہ، لوگوں نے تو ان صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا جن صحابہ کرام نے میرے محبوب کے لیے اپنا تن من تن قربان کر کے دکھلایا، جن صحابہ کرام نے اپنی جناب ساری جمع پونجی میرے نبی کے قدموں میں چھوڑ دی، کائنات کے لوگوں نے تو انہیں نہیں چھوڑا۔ آج تجھے ایک نماز، آج تو ایک نماز لوگوں کے ڈر سے چھوڑ رہا ہے، ایک سنت لوگوں کے ڈر سے چھوڑ رہا ہے، ایک ایک عمل لوگوں کے ڈر سے چھوڑ رہا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ نے سب کچھ قربان کیا، پھر بھی لوگوں نے کیا کہا؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان کو کہا جاتا میرے نبی کے یاروں جیسا ایمان لے کر کے آؤ، انہوں نے کیا کہا؟ وہ تو بے وقوف ہے معاذ اللہ، وہ تو دیوانے ہیں معاذ اللہ، وہ تو مجنون ہے معاذ اللہ۔ اور لوگوں یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، میں پیغام دوں گا، میرا حق ہے میں آپ کو بتلا دوں، اگر میرے نبی کے صحابہ لوگوں سے بے وقوف کہلوا کر میرے نبی پر جانے قربان کر گئے، اگر میرے نبی کے یار لوگوں سے دیوانہ پن کہلوا کر میرے نبی پر مال قربان کر گئے، اگر میرے نبی کے صحابہ لوگوں سے لام تام اور لوگوں سے گالیاں سن کر میرے نبی پر سب کچھ قربان کر گئے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی قسم ایک طرف میرے نبی کے یار کھڑے ہوں گے، ایک طرف ہم کھڑے ہوں گے، اگر میرے نبی کے یاروں نے بول دیا اللہ اے میرے اللہ کے پیغمبر، ہم نے تو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا سب کچھ قربان کیا
تھا یہ تیری امت کے آنے والے لوگ یہ تو ایک سنت لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نہیں کرتے رہے، ایک ایک سنت سے جناب دوری اختیار کرتے رہے، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اس لیے لوگوں آؤ آؤ دین کی طرف آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگوں اسلام میں پورے ہو جاؤ، اسلام میں پورے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم اسلام کے باہر تمام راستے شیطان کے راستے ہیں، شیطان کی پیروی نہ کرو، اسلام میں آ جاؤ، اسلام میں آ جاؤ۔ میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا آپ سمجھتے ہو جناب جناب ہم اسلام مانیں گے تو لوگ ہمیں بولیں گے، میرے نبی پاک کے سینہ پر قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اور لوگوں تم سمجھتے ہو کہ اسلام قبول کر لے اور لوگ ہمیں کچھ نہ کہے، نانا یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ آزمائش کا گھر ہے، یہاں پر شیطان آپ کو عمل نہیں کرنے دے گا۔ لوگوں نے گمان کیا ہے کہ ہم ایمان بھی لائیں اور لوگ بھی کچھ نہ کہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی باتوں کی اگر فکر کرو گے پھر ایمان نہیں لا سکو گے۔ اللہ اللہ لوگوں نے کیا نہیں کیا؟ اللہ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر اللہ۔ کائنات کے لوگوں نے کیا نہیں کیا؟ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم نہیں کیا؟ آپ کو تو لوگ زبان سے بات کریں گے، پہلے لوگوں کو ایمان لانے کی وجہ سے ان کو جناب قتل کیا جاتا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا، ان کو شہید کر دیا جاتا۔ کائنات کے لوگوں کو پھر بھی ڈٹے رہے، آؤ آپ بھی آ جاؤ، لوگوں کی باتوں کو چھوڑو۔ آخری حدیث سنو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتی ہے کائنات کے لوگوں من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مونت الناس۔ کائنات کے لوگوں جو بندہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ میرے عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے عمل سے میرا رب راضی ہو جائے، اسے یہ فکر نہیں ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اسے یہ غم نہیں ہے کہ لوگ باتیں کریں گے، کفاہ اللہ مونت الناس، اللہ لوگوں کی مخالفت میں کافی ہو جائے گا۔ کیا مانا؟ لوگوں کو چھوڑ کر میرے رب کو راضی کرنے پر لگا ہے، لوگ باوجود نفرت کرنے کے میرا رب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا، اس کا پیار ڈال دے گا، اس کی عقیدت ڈال دے گا۔ فرمایا ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الیہ۔ اور جو لوگ ہمیشہ اس تلاش میں لگے وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کو لوگوں پر چھوڑ دیتا ہے، وہ لوگوں کو راضی کرتا 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 مر جائے گا، لوگ راضی نہیں ہوں گے، نہ اس کا رب راضی ہوگا۔ اللہ اکبر، فرمایا لوگوں کو راضی کرتا کرتا مر جائے گا لیکن لوگ اس سے راضی ہونے والے نہیں، راضی ہونے والے۔ اس لیے میرے محترم بھائی آؤ ایک کو نیکی کی دعوت دینا اپنا مشن بناؤ، برائی سے روکنا اپنا مشن بناؤ، اور دوسرے نمبر پر اپنے اعمال میں کسی کو داخل نہ کرو، کوئی عمل ایسا نہ چھوڑو جس میں آپ کو پریشانی ہو کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اور لوگ تو اپنے رب پر نہیں راضی ہوتے، آپ کیسے راضی کرو گے؟ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔